پچھلے جو 2-3 بیان ہماری کتاب محسن بزبان محسن سے ہوئے، ایک تو یہ کہ اولیاء کرام نے یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیع اللہ حضور غوث اعظم کے نام مبارک کو نہ صرف بطور وظیفہ پڑھا ہے اولیاء کرام نے، بلکہ اولیاء کرام نے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام مبارک کو اسم اعظم بھی فرمایا ہے، ہر مقصد کا حل اس نام کے اندر۔ تو پہلا بیان میرا اس کے اوپر تھا، اور دوسرا شیخ سعدی شرازی کا ایک واقعہ بیان میں نے کیا تھا دوسرے بیان کے اندر جن سے، اور میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ کا فرمان کہ جو مجھے خلوص اور محبت سے پکارے تو پھر میں آتا ہوں اس کے لیے۔ اور تیسرا بیان آپ کی صلاۃ الاسرار کا تھا، اس نماز کا جس نماز کا ملا علی قاری رئیس المحدثین ملا علی قاری شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور امام ابو الحسن شتنفی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں کی ہے کہ حضور غوث اعظم کی یہ والی جو نماز 2 نفل پڑھے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے یہ 2 رکعت پڑھے، اور جس طریقے سے آپ نے فرمایا سلام پھیرنے کے بعد اس طرح 11 قدم بغداد کو چلے تو اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، وہ ہم نے بیان کیا تھا جن سے۔ آج ہم اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ علامہ سائن چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بابا جی حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے واقعہ یہ لکھا ہے کہ اپنی کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں، اور میں نے اس کو ایز اٹ از اپنی کتاب کے اندر کتاب محسن بزبان محسن اور محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم کے اندر بیان کیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم علمی فاضل لزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک منقبت لکھی جو اتنی مقبول اور ہر دل عزیز ہوئی وہ منقبت کہ زبان زد خاص و عام ہو گئی ہر بندے کی زبان کے اوپر۔ اور یہ جو منقبت ہے یہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے سے پہلے لکھی تھی۔ اس منقبت کا مشہور شعر ہے، لے یارویں علیحدہ نا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی، لے یارویں علیحدہ نا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی۔ اور اس کا یہ پہلا شعر تو اتنا مشہور ہوا اور اتنا مقبول بارگاہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور سکھوں کی زبانوں پر بھی یہ بطور ضرب المثل استعمال ہونے لگا، لے یارویں علیحدہ نا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی۔ تو بعد میں آج کل اگر آپ نیٹ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر یہ منقبت نکالیں تو بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں پچھلے 10-15-20 سالوں کے اندر ان لوگوں نے اسی منقبت کی زمین کے اوپر اس سے ملتی جلتی کئی منقبتیں اور بنا دیں، یعنی اس منقبت کی نقل اتار دی انہوں نے، پہلا شعر وہی رہنے دیا، لے یارویں علیحدہ نا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی۔ تو بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ منقبت اتنی حضور غوث اعظم یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی مشہور ہوئی، یہ مقبول ہوئی کہ ہر اتنی زبان زد خاص و عام ہو گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پاکستان بننے سے پہلے ہندوؤں اور سکھوں کی زبان پر بھی، اور اسپیشلی اس کا پہلا شعر ضرب المثل کے طور پر استعمال ہونے لگا، لے یارویں علیحدہ نا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی۔ تو یہ منقبت آپ نکال سکتے ہیں، مثلا میں آپ کے سامنے اس کے چند اشعار، لے یارویں علیحدہ نا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی، جے نہ بیت دا پٹا گل پایا موت جاہلاں مر جائیں گی، جو کوئی اس در تے جاوے اس تو خالی مول نہ آوے، ہیٹاں قدماں دے کل اولیاء نی ڈبی ہوئی تر جائیں گی، رل مل کے تے سب بہ جائیے مدہ مناقب غوث دے گائیے، دیوے گا رنگ چڑھا نی ڈبی ہوئی تر جائیں گی، چوری نو جد چور ایک آیا غوث اعظم کرم کمایا،
دتا سی کتب بنا نہیں ڈبی ہوئی تر جائیں گی. عبد القادر شیء للہ آئی نونی یا عباد اللہ کڈ تبرانی جا نہیں ڈبی ہوئی تر جائیں گی. تبرانی شریف کا حوالہ دے رہی ہیں. ایک بڈھی نے عرض گزاری بیڑی سنے جانج ڈب گئی ساری گئے 12 سال وہاں نہیں ڈبی ہوئی تر جائیں گی. ڈبیا پوت دریا وچ میرا کل ولیاں دے کندے قدم ہے تیرا کیا فکر نہ کر گھر جا نہیں ڈبی ہوئی تر جائیں گی. غوث پیاں نے ہاتھ اٹھائے زور دے نعرے 3 لگائے یوسف بیڑی بننے لگی سی آ نہیں ڈبی ہوئی تر جائیں گی. یہ اگلے بیانات میں اس واقعے کو انشاءاللہ بیان کروں گا. آج مقصد صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خادم صاحب کی موت کیسے ہوئی. تو آپ سرکار نے یہ ایک منقبت لکھی حضور غوث اعظم کی مدح کے اندر، تو جس کا پہلا شعر اتنا مشہور ہوا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہر زبان آج بھی یہ منقبت پڑھی جاتی ہے جون سی ہے، مگر مختلف شعراء نے اس کی زمین کے اوپر مختلف منقبتیں بنا دیں جون سی ہیں اس کی نقل کے اندر جون سی آسان زبان میں. مگر یہ علامہ صائم چشتی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ بابا جی صاحب کی یہ منقبت ہے جو پاکستان بننے سے پہلے آپ نے لکھی تھی جون سی ہے. تو آپ نے منقبت لکھی، تو یہ اس زمانے میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا ابراہیم خادم. ابراہیم خادم اس شاعر کا نام تھا. میں نے آپ کو کہا نا کہ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ خادم صاحب کی موت کیسی ہوئی جون سی ہے. تو ابراہیم خادم جون سے، تو ہر طرح کے لوگ، جہاں محبت والے لوگ ہوتے ہیں وہاں نفرت والے لوگ بھی ہوتے ہیں، جہاں اپنے ہوتے ہیں وہاں پرائے بھی ہوتے ہیں، جہاں دوست ہوتے ہیں وہاں دشمن بھی ہوتے ہیں، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مومن ہے تو کافر بھی ہے. تو یہ ایک نظام ہے اس قدرت کا جون سے دنیا کا. تو وہ جو شاعر تھا نا، اس کے دل میں شاید اولیاء اللہ کی تعظیم نہیں تھی، محبت نہیں تھی. تو اس نے اس کا ایک نظم بنائی جس کا پہلا شعر تھا، یہ تو تھا نا کہ لا 11ویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی. اس نے اس کے مقابلے میں ایک شعر بنایا، اللہ باج نہ غیر پکار نے ایک دن مر جائیں گی. یعنی بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے تو کہا نا کہ لے 11ویں والے دا نا حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا نام لو 11ویں والے پیر کا. تو جیسے اس اماں کا بیڑا آپ نے نکال دیا تھا، تو اسی طرح ڈوبے ہوئوں کو نکال دینا یہ ان کا کام ہے. تو اس نے مذاق اڑایا. تو اس نے کہا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا. حالانکہ خود حدیث میں آئی نونی یا عباد اللہ. تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا جون سے اللہ باج نہ غیر پکار نے ایک دن مر جائیں گی. اچھا، اب اس کا جو گروپ تھا ان لوگوں نے اپنے اپنے جلسوں میں اسٹیجوں کے اوپر اس کی یہ جون سی نظم پڑھنی شروع کر دی. اس نے تو آپ کی منقبت کا جو حضور غوث اعظم کی مدح کے اندر آپ نے لکھی تھی، اس نے تو اس کا توڑ بنانے کی کوشش کی تھی نا. اس نے کہا اس کا توڑ ہونا چاہیے کہ لا 11ویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی. اس نے کہا اس کا توڑ یہ اللہ باج نہ کسی نو پکار نہیں تو ڈب کے مر جائیں گی. انہوں نے تو کہا تھا نا بابا جی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ غوث پاک کا نام لو، 11ویں شریف والوں کا نام، تو ڈوبے ہوئے بھی باہر نکل آتے ہیں. اور اس نے کہا نہیں، اگر کسی اللہ کے ولی کا نام لوگے تو ویسے ہی ڈوب جاؤ گے، جن سے ڈوب کے ہی مر جاؤ گے. اس نے یہ بے ادبی کی. ڈوبے ہوئے لوگوں کو جن کو ایک اللہ کے ولی نے پار لگایا تھا یا زندہ کیا تھا، اس نے ان کا مذاق اڑایا. تو اب حقیقت میں اس کی یہ جو نظم ہے، بابا جی صاحب حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کا توڑ تو نہ بن سکی ہم، مگر اس نے وہ جو ابراہیم خادم تھا، خادم صاحب، ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. اس کی نظم نے اسی کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. اور اس کا جو حال ہوا وہ دنیا نے دیکھا.
کیونکہ اولیاء اللہ کی بے ادبی میں پانی میں ڈوبے ہوئوں کو پار لگانے کا مذاق اڑانے والا بذات خود پانی میں ہی ڈوب کے مرا. کتنی بڑی نشانی ہے یہ اگر کوئی سمجھے تو. کتنی بڑی نشانی ہے اگر کوئی سمجھے. بھائی کرنٹ لگ کے مر جاتا, ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتا, طبعی موت مر جاتا, یا زہر کھا کے مر جاتا, یا کوئی اور حادثہ ہو جاتا وہ مر جاتا, جہاز گر جاتا مر جاتا, کچھ کسی طرح بھی وہ مر جاتا, جو ان سے سانپ نے کاٹ دیا مر گیا. مگر اس نے مذاق اڑایا تھا اللہ کے ولی کا. اور ولی بھی کون؟ جو سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. اور پانی میں ڈوبا ہوا کا مذاق اڑایا تھا. اس نے کہا تھا کہ یعنی اس نے کہا جھوٹ ہے. وہی بندہ خود پانی میں ہی ڈوب کے مرا. یہ کتنی بڑی نشانی ہے, کتنی بڑی نشانی ہے, کتنی بڑی. یعنی کہ اولیاء اللہ کی بے ادبی میں پانی میں ڈوبے ہوئوں کو پار لگانے کا مذاق اڑانے والا بذات خود پانی میں ہی ڈوب کر مرا. حالانکہ ہزاروں قسم کی موت اور ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا ایکسیڈنٹ ہو جاتا, کینسر ہو جاتا, کچھ سانپ کاٹ جاتا, کچھ اور ہو جاتا, ہزاروں قسم کی موتیں اور ہیں, مگر وہ پانی میں ہی ڈوب کر مرا. تو کسی نے سچ کہا ہے, با ادب با مراد, بے ادب بے مراد, بے ادب بے بد نصیب جن سے. تو اب ہوا کیا؟ اماں جی کی وہ جو ایک درد مندانہ التجا تھی, جس نے بارگاہ غوثیت میں باب رحمت و جمال کو دستک دے کر اپنا بیڑا پار لگوا لیا. اماں جی کی درد مندانہ التجا نے بارگاہ غوثیت میں بغداد شریف اپنی درد مندانہ التجا نے اماں جی کی بارگاہ غوثیت میں باب رحمت اور جمال کو دستک دے کر اپنا بیڑا پار لگوا لیا. مگر وہ جو ابراہیم خادم نام کا آدمی تھا, اس کی گستاخانہ صدا نے بارگاہ غوثیت میں باب ہیبت و جلال کو دستک دے کر اپنا بیڑا غرق کروا لیا. قسمت اپنی اپنی ہے, نصیب اپنا اپنا جون سا ہے. تو ہوا یہ کہ وہ جو خادم صاحب تھے, وہ ایک جلسے میں اکاڑا سے تاندلہ والا جاتے ہوئے ماڑی پتن کے راستے ایک بیڑی میں بیٹھے. اس وقت دریا پار کروایا کرتے تھے بیڑیوں کے ذریعے, جون سا ہے وہ رسی بندی ہوتی تھی, تار بندی ہوتی تھی, ادھر سے وہ کھینچتے تھے, ادھر کھینچتے, وہ بیڑی کے اندر جون سے. تو وہ کشتی پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھ ساتھ وہ جون سے اس کشتی کو بھی لے کر وہ خادم صاحب جون سے ڈوب گئے. وہ کشتی ڈوب گئی پانی کے اندر جون سے. بہت مشکل سے جب ان کی 2, 3, 4 دن کے بعد لاش ملی تو جسم کا ہر حصہ گلا سڑا اور چہرہ مسک ہو چکا ہوا تھا. مسک. حدیث قدسی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی عداوت رکھے گا, اللہ نے فرمایا میرا اس بندے سے اعلان جنگ ہے. اللہ کے ولی سے عداوت یا بغض اپنے دل میں رکھنا وہ منحوس بندہ ہے جس سے حدیث کی روح سے اللہ کا اعلان جنگ ہے. اللہ کا اعلان جنگ ہے. حدیث قدسی ہے, میرا اس بندے سے اعلان جنگ ہے. اللہ کا یہ فرمان ہے. جو بندہ میرے کسی ولی کی عداوت یا بغض اپنے دل میں رکھے, اعلان جنگ ہے. بہرحال میں نے آپ کو کہا نا کہ آج کے بیان میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ خادم صاحب کی موت کیسی ہوئی. تو ڈوبتی ناؤں کو بچانے کا قائل مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی ہونا پڑا.
انہوں نے بھی اپنی کتاب امداد المشتاق کے صفحہ نمبر 46 پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ایک قول بیان کیا ہے کہ ایک دن حضرت غوث اعظم، حضرت غوث الاعظم 7 اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. 7 اولیاء کرام کے اندر حضرت غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے نگاہ بصیرت سے دیکھا کہ قریب ہی سمندر میں ایک جہاز ڈوب رہا ہے. تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا قول بیان کرتے ہیں، اور یہ ان کی اپنی تالیف ہے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی امداد المشتاق کی صفحہ نمبر 46 پر الفاظ کیے ہیں، ایک دن حضرت غوث الاعظم 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک دن حضرت غوث الاعظم 7 اولیاء کرام کے اندر اچانک آپ نے نگاہ بصیرت سے دیکھا کہ ایک جہاز غرق ہو رہا ہے، تو آپ نے توجہ سے پوری توجہ فرمائی اور اس جہاز کو غرق ہونے سے بچا لیا. اور یہ کتاب بات یہ ہے کہ یہ کتاب ان کی اپنی تالیف ہے جو ان سی ہے، اور انہوں نے بھی الحمدللہ اپنے قلم سے بذات خود حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو حضرت غوث الاعظم یعنی مددگار بہت ہی جلدی فریاد کو پہنچنے والا لکھا ہے. اپنے قلم سے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، بہت جلد مدد کو پہنچنے والا لکھا ہے. تو یہ وہ بابا جی صاحب کی منقبت تھی. اب جس اماں جی کا انہوں نے اس منقبت میں ذکر کیا ہے تو وہ انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر میں آپ سے عرض کروں گا.